پر لعنت، مگر ساتھ ہی کہا کہ ہمارے کئی اہل سنت کے علماء نام لے کر بھی کرتے ہیں، وَقَدْ لَعَنَكُم مِّنَ الْعُلَمَاء، ہمارے کئی عالموں نے اس پر نام لے کر بھی لعنت کی ہے۔ وَهَذَا مَذْمُ یسوغ فی الاجتہاد، اور یہ دونوں باتیں بن سکتی ہیں، نام لے کر لعنت کرے یا کلیے کے طور پر کہ لیکن ذالک القول حب الینا واحسن، ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ویسے کہہ دیں ظالموں پر لعنت، نام نہ لیں۔ باقی ہمارے علماء میں سے کئی نے کہا، آگے کہا وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ أَوْ عَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ، رہے وہ لوگ کوئی بھی نکلے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اس کے قتل میں مدد دی یا اس پر راضی ہوئے، یہ تو کہتا کہ وہ کیوں گورنر اور دوسرے ساتھی کیوں اپنے امیر کی اطاعت نہ کرتے، وہ بھی بغاوت کرتے تھے، یعنی شمر بھی ٹھیک کر رہا۔ یہ کہتے ہیں جو قتل کرنے والا، جو مدد دینے والا راضی، کیا ہے ان پر؟ ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی فرشتوں کے اور سارے جہانوں کے اس پر لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے لوگوں کا اللہ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ قال فما تحبون اہل البیت، اور بولائی نے کہا تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ قلت محبت عندنا فرض واجب، امام نے کہا ان کی محبت فرض ہے، واجب ہے دین میں، یؤجر علیہ، اس پر اجر ملتا ہے۔ فإنه قد ثبت عندنا فی صحیح مسلم عن زید بن ارقم قال، کیونکہ ہمارے پاس صحیح مسلم میں ثابت حدیث ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر یدعى خمن بین مکہ والمدینہ، کہ رسول کریم علیہ السلام جب اپنے آخری حج سے لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا، تالاب، جس کو غدیر خم کہتے تھے، وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا۔ فقال ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں بشر ہوں، کوئی پتہ نہیں فرشتہ اجل کب آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے میری وصیت سن لو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد کیا کرنا۔ دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین، بہت گراں قیمت، ان کا کوئی مول ہی نہیں ہے، ان کا کوئی اندازہ نہیں۔ فذکر کتاب اللہ وحظ علیہ، تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا اور لوگوں کو بہت شوق دلایا کہ قرآن سے نور لینا۔ ثم قال وعترتی اہل بیتی، اور فرمایا دوسری چیز جو امانت ہے میری تمہارے پاس، وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرا گھرانہ ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، بار بار چونکہ حضور کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بات مانیں گے نہیں مسلمان، بعد میں تیرے بچوں پر قیامت گزرے گی۔ حضور نے 3 بار یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں ان سے ظلم نہ کرنا۔ اور امام قرطبی کا تذکرہ دیکھیں جس نے الجامع لیا، وہ کہتا بنو امیہ نے رسول اللہ کی ہدایت کے بالکل الٹ کیا کہ کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قیدی بنایا اور عورتوں کو شہروں میں گھمایا، جو حضور نے کہا تھا اس کی الٹ کیا ان ظالموں نے۔ قلت للمقدم ونحن نقول فی صلاتنا کل یوم، اور میں نے اس مقدم برائی سے کہا کہ امیر ہم اہل بیت سے کیوں محبت نہیں کریں گے جبکہ ہر روز ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال مقدم ومن یبغض اہل البیت، امیر نے پوچھا جو پھر ان سے دشمنی کرے، تم نے تو کہا ہم فرض جانتے ہیں ان کی محبت درود بھیجتے ہیں، جو بغض رکھے اہل بیت سے قلت من ابغضہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میں نے کہا امیر تو ان سے بغض رکھے اللہ کی اور فرشتوں کی اور جہان کی لعنت اس پر۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ ثم قلت للوزیر المغولی لأی شیء قال عن یزید وہذا تتری، میں نے پھر اس کے وزیر سے پوچھا کہ یہ تاتاری ہے، یہ یزید کے بارے میں کیوں پوچھتا اور یہ چیزیں پوچھا؟ قال قد قالوا له ان اہل دمشق نواسط، اس نے کہا اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ دمشق کے رہنے والے جو ہیں یہاں یزید رہا اور معاویہ رہے ہیں، اس لیے یہ ناصبی ہیں، یہ دشمن اہل بیت کے، اس لیے وہ قرید رہا ہے کہ اگر تم دشمنان اہل بیت زندہ نہیں چھوڑے گا۔ قلت بصوت عال، میں نے پھر اونچی آواز سے کہا یکذب اللہ قال ھذا، کہ امیر جو یہ کہتا ہے کہ دمشق کے لوگ ناصبی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ومن قال ھذا فعلیہ لعنت اللہ، جو یہ بات کہے اللہ کی اس پر واللہ ما فی اہل دمشق نواسط، اللہ کی قسم یہاں دمشق میں کوئی ناصبی نہیں ہے۔ وما علمت فیہم ناصبیا، میں نے ان میں کوئی ناصبی نہیں دیکھا۔ ولو تنکس احد علی بدمشق القام المسلمون علیہ، امیر یہاں اگر کوئی حضرت علی کو برا کہا دمشق میں تو مسلمان اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے، یہاں کوئی ناصبی نہیں۔ لیکن کان قلیلا من لما کان بنو امیہ ولاۃ البلاد، یہ چیزیں چھپاتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ نے کہہ دی کہ ہاں ایک وقت تھا جب ان علاقوں پر بنی امیہ حاکم تھے، بعد بنی امیہ ینسب العداوۃ علی و یسبہ، وہ ضرور حضرت علی سے دشمنی کرتے تھے اور وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، لعنت کرتے تھے ممبروں پر جو میری وہ گئے۔ واما الیوم فما بقی من اولئک احد،
آج ان میں سے یہاں کوئی نہیں رہا. یہ سارے اہل بیت کے محب ہیں. امام حسین کو مظلوم مانتے ہیں, یزید کو فاسق مانتے ہیں. اس طرح امام فرماتے ہیں میں نے ان کو مطمئن کیا. یہ ابن تیمیہ گواہ تھا. حوالے دیتے ہیں, شیخ الاسلام یہ کہتا ہے, چھپا لیتے ہیں. شیخ الاسلام کی بات کوئی بتاتے نہیں. اب ایک حوالہ یہ ہے اہل حدیث کا جو نہیں ملے گا. یہ کتاب اب نہیں چھپتی, نہ کسی کے پاس ہے, نہ مل ہی سکتی ہے. یہ ہندوستان کا زمانہ تھا بہت پرانا کہ یمن سے ایک عالم آیا جس نے کتاب لکھی کہ معاویہ ایسا ایسا ایسا, بہت برا کا شافعی تھا. تو اس کا جواب پھر ایک اہل حدیث عالم نے اس زمانے میں لکھا, مفسق معاویہ من الفرقۃ الغاویہ, کہ جس نے یہ کہا کہ معاویہ فاسق تھا یہ گمراہ ٹولے میں سے. کتاب یہ حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھی ہے. مخدوم المولوی فقیر اللہ حما اللہ وعفا وقا شرہ شرہ ما کذا من آدھا کن تنتبا فی المطبع لطیفی الواقع بلدت وانباری, انڈیا میں چھپی. اب اس میں انہوں نے لکھا, پہلے تو لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دنیا کیوں ہوگی. جنگ صفین کا لکھا, ایک تو جو حضرت علی سے انہوں نے جنگ لڑی, اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچا کہ امیر المومنین سے خلیفۃ المسلمین کیوں بغاوت کی. چلو اس کو چھوڑتا ہوں. والامر الثانی 34 صفحہ, یہ نہیں ملا, یہ فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کرو. دوسری بات کیا ہے جس سے لوگ اس سے ناراض ہوئے, فتنۃ الشہادۃ الحسین العظمیٰ والطامۃ الکبریٰ. دوسری وہ قیامت ہے اور بہت بڑا سانحہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی. اس نے اس کی بدنامی کرائی کہ اس نے کیوں اپنے اس بیٹے نالائق کو مقرر کیا. اور امام حسین فرماتے ہیں والطامۃ الکبریٰ, جیسے قیامت آئے گی نا اتنی بڑی قیامت, وسببها والعامر بها ورد الغیر الصالح الغیر السدید منشا العناد المدید المفسد البلید یزید. سن لیں عربی زبان میں, اس کے بعد کوئی گالی رہے گی. اور اس کا سبب کون بنا امام حسین کی شہادت کا, اور کس نے حکم دیا؟ اس کا بچہ معاویہ کا الغیر الصالح, جو نیک نہیں تھا, الغیر السدید, جو راہ راست پر نہیں تھا. یہ دیکھو نا دوسری طرف, اگر ہاں دوسری طرف کرو نا, اگر چل پڑے اللہ مہربانی فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سن لیں کب کی لکھی ہے, برطانوی دور کی. تو فرماتے ہیں اولاد الغیر الصالح, اس کا لڑکا یزید جو نیک نہیں تھا, الغیر السدید سیدھے راستے پر نہیں چلتا تھا, ہدایت پر نہیں چلتا تھا, منشا العناد المدید, اس میں اہل بیت کی بہت کوٹ کوٹ کر دشمنی بڑھی ہوئی تھی, المفسد البلید, زمین میں فساد برپا کرنے والا اور پلید یزید. وَهُوَ الَّذِي أَوْحَشَ وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. واہ, یہ مومن تھے, یہ ہے ہمارے اہل حدیث علماء. تم نہیں جو ناسبی ہو اور شیعوں کا بہانہ بنا کر امام حسین کو جھوٹا ثابت کرتے ہو. فرماتے ہیں وہی یزید ہے جس نے لوگوں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا, وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ, اور مسلمانوں کے دل میں نفرت بیٹھ گئی. وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, اور قیامت تک جو ایمان والے آئیں گے ان کو اس نے دکھ دیا. امام حسین کو شہید کر کے اور ان کے خاندان سے ظلم کر کے اذیت پہنچائی ایمان والوں کو. وَجَرَحَ قُلُوبَهُمُ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْحُسَيْنِ, اور جو دل مسلمانوں کے امام حسین کی محبت لے کر پیدا ہوئے ہیں, جن کے روئیں میں محبت اہل بیت کی, ان دلوں کو اس نے زخمی کر دی. ایسے زخم لگائے. وَخُلِقَ عَلَىٰ مَوَدَّةِ فِرْزَةِ قَبْرِ سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم, اور سید الثقلین ساری کائنات کے سردار کے جگر کا ٹکڑا, اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچی ہوئی تھی. اس ظالم نے اس کو دکھ پہنچایا. کانا یشم و یضم علیہ, اس کو تو رسول اللہ چومتے تھے, اپنے جسم کے ساتھ لگاتے تھے. کانا یترک الخطبہ, اور خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو حسین آتا تو رسول اللہ ممبر سے اتراتے, خطبہ چھوڑ دیتے. وہ یرفعو, اور اس کو اٹھا لیتے. وخا الحسن رضی اللہ عنہ مارون, دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے. اور فرماتے یہ میرے دونوں باغ کے پھول ہیں. فرمایا اس ظالم نے ان کو جو رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے تھے, جن کی محبت مسلمان کے لوں میں, ان کو شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا. وکان سید شباب اہل الجنہ, وہ کوئی چھوٹے لوگ تھے, دونوں جنت کے جوانوں کے سردار تھے. ورفیع المنزلہ, اور بڑی اونچی شان تھی ان کی. فاذاقہم اللہ ذواق الموت الموصل الی دار الشہداء, تو اللہ نے ان کو پھر موت کا مزہ چکھایا. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بیچارے روندے گئے, ان کے جسم پر گھوڑے دوڑے, سر کاٹے گئے. فرماتے نہیں, اللہ نے ان کو شہادت کا مزہ چکھا کر شہیدوں کا مکان جو جنت ہے وہاں پہنچا دیا. وسقاہما شربت الشہادۃ العظبۃ المبلغہ منازل السعداء, اور اللہ نے انہیں وہ لذت چکھائی شربت
شہادت کا جس نے انہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا. وکانا قدر اللہ قدر مقدورا, اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات تھی. وَإِلَّا لَكَانَ مَصُونًا شَرًّا مَنْصُورًا مَا تَرَكَ مَخْذُولًا. کوئی نہ سمجھے کہ حسین اللہ کا پیارا ہوتا تھا اللہ مدد کیوں کر رہا. فرماتا اللہ چاہتا تھا کہ ان کو جنت میں شہیدوں کا درجہ دے, ورنہ وہ ہر طرح اللہ کی حفاظت میں تھے اور وہ کوئی رب کے راندے ہوئے نہیں تھے. بل دعا الیہ مخذوبا بخضاب, اللہ نے 58 سال کی عمر میں جب انہوں نے مہندی سے داڑھی رنگی ہوئی تھی, بوڑھے ہو گئے تھے, اس وقت اپنی طرف بلا لیا. وَمَصْبُوغًا بِصِبْغِ تُرَاب, اور مٹی میں ان کا جسم روندا گیا. لِيُصِيرَكَ بِأَبَا تُرَابٍ لَهُ مَحْذُورًا, یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ جیسے ان کا باپ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا یہ بھی وہاں پہنچے. ہاں تو فرماتے ہیں فل ویل کل الویل. سن لیں اہل حدیث لکھ رہا, یہ آپ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کو ہیلے بانے بناتے تھے. اہل حدیث کب کہتے تھے؟ فتاویٰ سنائیہ میں نے درمیان میں کہہ دوں اٹھائیں. جب لوگوں نے کہا, کئی لوگ کہتے نہیں یہ مسلمانوں کی لڑائی تھی, تو فرمایا طلحہ زبیر علی کی لڑائی مسلمانوں کی نہیں تھی, وہ شہید نہیں گریں گے لوگ. کہاں سے تم نے یہ بات بنائی ہے کہ مسلمان ماریں تو شہید نہیں ہوتا؟ امام کی شہادت عظمیٰ ہے. اور وہاں یہ فرمایا کہ فاسق مجاہر کی بیعت سے انہوں نے انکار کیا تھا. فاسق مجاہر ایک چھپے بدکار ہوتے, فرمایا ننگا چٹا بدماش, حسین اس کی بیعت کیوں کرتے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے امام حسین نے چاہیے, آپ دیکھ لیں فتاویٰ سنائیے. تو یہ پھر آخر میں دعا کرتے ہیں ظالموں کے لیے, یہی آپ بھی کریں. فل ویل کل الویل للاشرار الاشقیاء الظالمین, ان شریروں, ان پلیدوں اور ان ظالموں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو. الذین فعلوا بمحبوب المؤمنین کل مجمعین ما فعلوا, جب کہ انہوں نے مومنوں کے محبوب مسلمانوں کے پیارے کے ساتھ وہ کیا جو کبھی نہیں کافر کر سکتے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ وَالْعَذَابَ الْمُهِينَ, اللہ تعالیٰ ان پر رسوائی کا عذاب دے اور عذاب مہین دے. فَلَمَّا وَحَشَتْ هَذِهِ الْفِتْنَةُ الْقُلُوبَ وَنَفَّرَتْهَا وَجَرَتْهَا غَضِبَ الْجُهَّالُ وَالْعَوَامُ غَضَبًا شَدِيدًا. اب آگے کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہے نا عوام وہ رنج میں آ گئے اور غصے میں آ گئے کہ معاویہ یہ کام نہ کرتا تو نوبت یہاں تک کیوں پہنچ گئی. آگے وہ صفائی دیتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھاتا. نوح کا بیٹا برا تھا, آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جو قتل کیا, باپ کسی وہ بیچارے پھر جان چھڑاتے ہیں کہ معاویہ بیچارے کا قصور نہیں, بیٹے نے یہ کام کی, بیٹے کی نہیں صفائی دی. بالکل سب کچھ لکھا. یہ یاد رکھ رہے ہیں مفسق معاویہ من الفرقۃ الغاویہ, جس کا نام ہی ہے کہ امیر معاویہ کو فاسق کہنے والے گمراہ ٹولے, اس کتاب میں جس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ نہیں, شیعہ کوئی نہ اس قسم کی بات ہے. اب آخری حوالہ جو ہے نا کہ دیوبندیوں نے کیا کہا. اب دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا قاسم نانوتوی تحقیق نہیں کر سکے, وہ پلیز کہتے ہیں اور تم ناخلف ہو, تم اس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں جانتے جو ان کو نصیب تھا. تحقیق تھی, تم جھوٹے ہو, تم نے صرف شیعوں کی ضد میں یہ بات کر لی ہے, کوئی علمی بات نہیں. یہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند, پہلی جلد, عزیز الفتاویٰ, حکم لعنت بر یزید. تو فرماتے ہیں راجع عند اہل سنت والجماعت 8 صفحہ عدم تکفیر و عدم لعن یزید اس, کہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کافر نہ کہا جائے, لعنت نہ کی جائے, اگرچہ در ظلم و جور و تعدی و فسق و کلام نے, مگر اس کی ان باتوں میں کہ وہ ظالم تھا, سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا, اس نے انتہا درجے کی زیادتی کی اور فاسق تھا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں, یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, مگر اس سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا, اس لیے کافر کہنے سے ہم رکتے ہیں. مگر ان چیزوں میں کلام نیس کوئی بحث ہی نہیں ہے, نہ کوئی کر سکتا, صرف شراب کی لوگ کریں گے, بالکل حق ہے. آخری حوالہ, یہ کتاب صرف مجھے ملی مکہ معظمہ سے, اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں, مجھے ایسی کتابیں ملی. اعلیٰ واسم والقواسم اگر ابن الوزیر کی ملتی, میں نے کئی بار بیان کیا, میری عمر ضائع جاتی, اور یہ بھی کتاب نہ ملتی. یہ یمن میں تھے صالح بن محمد مقبلی, وہاں مناظرے ہوئے, مکہ میں آ گئے, وہاں بھی بہت مجتہد اور سلفی عالم تھا. العلم الشامخ فی ایثار الحق علی الآباء والمشائخ, کہ میں نے اونچا جھنڈا کھڑا کر دیا کہ نہ میں باپ دادوں کو جانتا ہوں نہ استادوں کو جانتا ہوں, جو اللہ رسول نے کہا وہ مانتا ہوں. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ غزالی جو ہے نا, اس نے کوئی ہیلے بہانے بنایا کہ چلو یزید کا یہ ذرا ایسا. آپ صرف یہ سن لیں, فرماتے ہیں ولا یدری وما یحون سنا یزید اللہ مخذول ادرک کشش کا 239 پڑھنا تو بہت تھا مگر وقت نہیں رہا. فرماتے ہیں یزید کی کرتوتوں کو جو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں اس نے اس لیے کی وما یحون سنا یزید کے کرتوتوں کو جو ہلکا بنانے کی کوشش کرے گا, وہ کون ہوگا؟ اللہ مخذول, جو اللہ کے دربار سے دتکارا گیا ہے. ادرکت الشکاوہ
اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت نصیب ہو گئی ہے، فی مشارکتی بتوام المرضیات، وہ اس کے سارے گناہوں میں شریک ہو گیا جو اس نامراد نے ہلاکت والے کیے تھے۔ فَإِيَّاكَ وَالتَّفْرِيطَ وَالْإِفْرَاطَ، ڈر جا نہ زیادتی کرنا کمی کر، وَلَٰكِنَّ الصَّبْرَ عَلَىٰ مَا الْقَبْضِ وَالْجَمْرِ، مگر افراد تفریط سے بچنا اس دور میں ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ سیما ما تراک من الجہل کا زمانہ ھذا، ہمارے زمانے میں جہالت بہت ہوگی اس لیے کوئی اس طرح کی بات کرتا۔ اور امام غزالی کا بھی کہا، اس کے حوالے بہت دیتے ہیں، آگے پیچھے غزالی کو گمراہ کہتے ہیں اس کی کتابیں جلا دو، یہ اہل حدیث کہتے ہیں، مگر اس میں ذرا اس نے نرمی کی، صوفی تھا، اس نے کہا یار ابلیس کو بھی اگر ساری عمر لعنت کرے تو اللہ پوچھے گا، درویش تھا ہمیں لعنت کا کیا، مگر ظالم مانتا تھا، مگر یہ کہتے نہیں، تھوڑی رعایت دی اس نے، کہتا لعنت نہ کرو۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں من جملۃ المحسنین لہ حجۃ الاسلام الغزالی، کہ امام غزالی نے بھی تھوڑا بہت کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں یہ ولیکن فی تصرفاتہ کلھا کہاتب اللیل، مگر غزالی جو ایسے ہی ہے جیسے رات کو کوئی شخص ایندھن اکٹھا کرتا ہے، یجمع فی حطب الحیۃ والعقرب ولا یدری، وہ بیچارے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ لکڑی ہاتھ آ گئی، یہ سانپ، وہ اندھا ہے، اس کو کوئی علم نہیں، اس لیے وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا۔ یہ سارے صفحے پڑھنے ہیں کہ یزید پلیل ملعون ایسا تھا، اور جو اس کے کام کو ہلکا بناتا ہے نا کہ نہیں کوئی بات نہیں فرماتے، اس کے سارے جرموں میں شریک ہے، اور وہ بھی مخذول ہے، ادرا کچھ نہیں کھا، اللہ کی مار پڑ گئی اس کو اور لعنت کا مستحق ہو گیا۔ یہ العلم شام ہے، ساری کتاب پڑھنے کی اتنے تحقیقی مسائل ہیں۔ اور آخری بات جو اس کی ہے نا وہ ایک بیان کر دوں، اس سے تعلق نہیں مگر ہے تعلق۔ شیخ نے کہا کہ میں نے دیکھا سارے گروہوں کی کتابیں پڑھی، مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو علم کلام کی کتابیں ہیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں، خارجی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، یہ لکھنے والوں کے اپنے دماغ میں ہی ہیں، دنیا میں ایسے کوئی بندے نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ معتزلہ کہتا میں ملاؤں کوئی ہے اسلام نہیں کی، وہ عالم ہے سارے، خود ہی ایک تصویر غلط بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ شیعوں کی اپنی کتابیں پڑھیں، یہ مناظر جو ہیں ان کی نہ پڑھیں، شیعہ جو ہے اہل سنت کی اچھی کتابیں پڑھیں، مناظروں کی کتابیں نہ پڑھیں، وہاں شکلیں بگاڑی ہوئی ہیں، اسی لیے یہ جنگ نہیں ختم ہوتی، ورنہ اصل کتابیں کوئی پڑھے گا سبحان اللہ سینے سے لگا لے گا کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ جب ہوں گی موضوع اور غلط باتیں، وہ سنیوں کی کتابیں میں جعلی روایتیں ادھر بھی ہیں، ان کو چھانٹنا ہے۔ وہ دونوں گروہوں کے علماء کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے، ان کو ردی میں پھینکو، جو اصل ہے ان کو لے لو، اگر صلح نہ ہو تو مجھے پوچھ لو، صرف شرارت ہے ضعیف روایتوں کی۔ اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی، خلافت راشدہ کانفرنس 3 محرم کو ہوئی، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب کی سرپرستی میں وہاں حدیث علماء آئے تھے، اس کی رپورٹنگ میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہم چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں، جو ایک خلیفے کو بھی نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل غلط فتویٰ، جھوٹا فتویٰ ہے یہ، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، خلیفوں کو ماننا دین کوئی نہیں ہے، کوئی مانتا ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا، اسلام سے کیوں نکل جائے گا؟ کتنا جاہلانہ فتویٰ آپ لوگوں نے دیا۔ آپ سے تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اچھے تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے والد نے اس پر پوری کتاب لکھی، اس کا نام لکھ دیا اور کہا سن لو، ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قطعی طور پر صحیح دلائل سے ثابت ہے کہ واقعی وہ امت کے چنے ہوئے امام تھے، مگر جو اس کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں، شروع سے جھگڑا پڑ گیا، کچھ لوگوں کو شک ہو گیا، حضرت علی ان کا گروہ ناراض ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ بعد میں انہوں نے صلح کر لی، وہ کہتے ہیں صلح نہیں کیا حالات کی مجبوری سے وہ چپ ہو گئے، اس لیے یہ بات پڑ گئی جھگڑے میں، اب ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، پڑھنے کے قابل فتویٰ، تو ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے، اور دینا ہے تو یہ فتویٰ پھر حکیم جو ہے نا فیض عالم صدیقی، جس کی کتابیں آپ کے لیے آپ تورات اور انجیل ہے، اور آپ سب مولویوں کے پاس وہی ہیں، سارے جو آج کل خطبے دے رہے ہیں ان کے گھر میں جا کر دیکھ رہو، اس حکیم صاحب کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں، جو بخاری شریف کو کہتا ہے کہ گپوں کی کتاب ہے، بخاری کھٹے مارتا رہا، اس ظالم کو صرف یزید کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، ہم کہہ دیں نا کہ بخاری کی یہ روایت کمزور میں صحیح بخاری کی روایت، اس ظالم نے اعلانیہ کہا کہ کھچے ماری ہیں اور جھوٹ بولتا رہا یہ بخاری، اس کو ہضم کر رہا ہے کہ اس نے سیدنا یزید کو چاکا۔ اب اس نے کہا خلافت راشدہ کتاب لکھی پڑھی میرے پاس، کہہ رہی کوئی خلیفہ نہیں، چوتھا بھی نہیں ہے، اس کا دور فتنے کا زمانہ تھا، اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا، فتنے میں گزر گیا جنگوں میں، بعد میں چوتھا خلیفہ حضرت معاویہ، 2 فتویٰ اس پر، حلال زادے نے کہہ دو کہ حکیم فیض عالم کافر ہے اور اس کی کتاب میں جلا دو، پھر سارا سرمایہ تو تمہارے پاس وہ ہے، کیوں نادانی کی بات، میں نہیں کہتا وہ کافر، کوئی بات نہیں، وہ غلط کہتا غلط ہے، مگر کافر ہونا آسان ہے، کافر ہوا ہے وہ نامراد جس نے اعلانیہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سرحد کوئی پار کرے گا پھر کافر ہوگا۔ خلیفوں کو مانتا کوئی، میں بھی مانتا بسم اللہ نیک تھے، اگر کوئی نہیں مانتا اس کو مغالطہ کیوں کافر ہو جائے گا؟ فقہ اور حدیث کی کتاب میں اگر موقع آیا اس پر بھی لیکچر دوں گا کہ یہ چیزیں لوگوں کو کافر نہیں کرتی۔ بھائی بندو،
اب عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کفار ڈٹے ہوئے ہیں. شام، ایران، عراق، پاکستان، ایک ہو جاؤ، چھوڑو یہ سنی شیعہ کی بحثیں. جب آئے وہاں لوگ بغداد میں